الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم کی خصوصیات سے متعلق دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ پہلی خصوصیت ذکر کرتے ہوئے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں سے اس بات کا عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان کی زندگی میں آ جائیں گے یا ان کی قوموں کی زندگی میں آ جائیں گے تو ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت اور نصرت کریں۔ اور دوسری خصوصیت بیان کرتے ہوئے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان اور انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ آپ تمام جن و انس کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور تیسری خصوصیت کے طور پر ہم یہ بتا چکے ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہوئے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، تو آپ کی رحمت سب کے لیے عام تھی اور اہل ایمان خصوصی طور پر آپ کی رحمت سے مستفید ہونے والے ہیں۔ آج ہم پانچویں خصوصیت پر گفتگو کریں گے۔ پانچویں خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امن اور تحفظ کا ذریعہ بنایا تھا اپنے صحابہ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے اور اپنے زمانے میں موجود لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے کی امتوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ نبی کی زندگی میں ان کی قوموں کو ہلاک کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا جاتا تھا، چونکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے اس لیے انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے مختلف تھا کہ آپ کے دشمنوں کو بھی مأمون و محفوظ رکھا گیا عذاب سے، آپ کے وجود کی برکت سے، اور آپ کے صحابہ کے درمیان آپ کے وجود کی برکت سے فتنوں سے، جنگوں سے، ارتداد سے، دلوں میں باہم اختلاف پڑنے اور دشمنیاں پڑنے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا آپ کی زندگی میں، آپ کے موجود ہوتے ہوئے۔ اور آپ جب اٹھ گئے تو یہ ساری چیزیں صحابہ کے درمیان بھی پائی گئیں، جیسا کہ تاریخی حقیقت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور آپ کی امت کے جو گنہگار ہیں انہیں مہلت دی اور ان پر جلدی سے جلدی سزا نازل نہیں فرمائی، ان کو باقی رکھا، ان کو موقع دیا۔ اس کے برخلاف کہ جو گزشتہ انبیاء تھے جب ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکذیب پر ان کی قوموں کے اوپر فوراً عذاب نازل فرما دیا۔ تو یہ اس امت پر اللہ کا کرم ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اور اس خصوصیت کے بیان میں وہ روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے جو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری میں
4648 نمبر پر یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 7242 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی طرف سے اس بات کو، ابو جہل کا نام لیے بغیر، قرآن پاک میں نوٹ فرمایا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو جہل اس طرح کی بات کہتا ہے، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، یعنی یہ قرآن پاک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا دردناک عذاب ہمارے اوپر لے آ، ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ کیسی عجیب احمقانہ بات ہے، یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے کہ اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کہے کہ اگر یہ بات جو پیش کی جا رہی ہے برحق ہے تو ہمیں اس کے قبول کرنے کی توفیق مل جائے، اس حق کو ہم قبول کر لیں، اس حق کے ہم ساتھی بن جائیں، اس حق کی نشر و اشاعت کرنے والے بن جائیں۔ اس کے برخلاف ضد اور ہٹ دھرمی اور اپنی برتری کو نہ چھوڑنا، تکبر میں مبتلا رہنے کی نفسیات، وہ انہیں یہ بات کہنے پر آمادہ کرتی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر یہی برحق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے اور ہمارے اوپر دردناک عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ انفال کی آیات ہیں، 32، 33، 34۔ سورہ انفال کی یہ 3 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو جہل نے ایسی بات کہی تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت وجود ان کو عذاب سے محفوظ رکھنے والا ہے کہ آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا بلکہ انہیں موقع دے گا، مہلت دے گا، ڈھیل دے گا کہ وہ مزید غور و فکر کریں اور سوچیں اور اس برکت اور رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ انہیں عذاب دے دے، یعنی وہ تو عذاب کے مستحق ہیں، وہ مانگ کیا رہے ہیں عذاب، وہ تو اس کے مستحق ہیں، وہ تو اس کے اہل ہیں، انہیں اللہ عذاب کیوں نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہ مسجد حرام کے والی نہیں ہے، اس کے سرپرست نہیں ہے، وہ اللہ کے اولیاء میں سے نہیں ہے، وہ نیک بندوں میں سے نہیں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی ولایت حاصل نہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ آج اللہ کے گھر کعبہ کا انتظام کر رہے ہیں اور اس پر ان کا تسلط ہے اور یہ اپنے شرک پر قائم ہے تو شرک کے ساتھ یہ اللہ کے ولی بھی ہیں، نہیں، اللہ کا ولی تو موحد ہوتا ہے، اللہ کا ولی تو متقی اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں جو اکثریت ہے، اکثریت یہ نادان ہے، اکثریت جانتی ہی نہیں ہے حقیقت کو۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس میں
اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بتائی کہ آپ کے موجود رہتے ہوئے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں نازل فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری یہ حدیث ہم سامنے رکھتے ہیں ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت میں، یہ آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت پڑھی، اس میں دو امان اللہ نے دیا ہے۔ ایک امان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور دوسرا امان استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے، ایک امان تو اٹھ گیا لیکن دوسرا امان اب بھی باقی ہے۔ جب تک لوگ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیا کریں گے، تب تک فوری طور پر اس دنیا میں وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دے گا، مہلت دے گا، بلکہ اگر سچے دل سے استغفار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم کر دے گا اور معاف فرما دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے، ان کے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ مغرب پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ چلو بیٹھ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ صلاۃ عشاء پڑھ کے پھر ہم واپس لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مسجد ہی میں بیٹھے رہے، مغرب اور عشاء کے درمیان اسی مسجد میں بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ کے ازواج مطہرات کے مکانات مسجد نبوی سے ملے ہوئے تھے، تو آپ اپنے گھر میں چلے گئے اور پھر عشاء کے لیے آپ نکلے، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ برابر مسجد میں موجود ہیں، تو آپ نے کہا ما زلتم ہاں ہونا، برابر مغرب کے بعد سے اب تک عشاء تک یہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ صلاۃ مغرب ادا کی، اس کے بعد ہم نے کہا چلو یہی بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے ساتھ صلاۃ عشاء پڑھتے ہیں اور اس کے بعد گھر جائیں گے۔ تو آپ نے کہا احسنتم، اچھا کیا تم نے، یا آپ نے کہا اصبتم، تم نے ٹھیک ہی کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں، اور صحابی بیان کرتے ہیں وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، کہ تارے یہ آسمان کے لیے تحفظ کا باعث ہیں، تارے آسمان کے لیے باعث امن و امان ہیں۔ جب تارے چلے جائیں گے تو آسمان کے لیے وہ وقت آ جائے گا جس کا آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جب تارے ٹوٹ جائیں گے، جب تارے بکھر جائیں گے، جب تارے آسمان سے انہیں الگ کر دیا جائے گا، انہیں ختم کر دیا جائے گا، تو آسمان کی ہلاکت کا اور آسمان کی تباہی کا وقت آ جائے گا، قیامت آ جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ جس طرح سے آسمان کی حفاظت یہ تارے ہیں، اور تاروں کے ختم ہونے کے بعد آسمان ہلاکت اور تباہی کی طرف چلا جائے گا اور اس کا وقت آ جائے گا، اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میں اپنے صحابہ کے لیے امن و امان کا اور تحفظ کا ذریعہ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر بھی وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان کا سبب ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت کے ساتھ وہ چیزیں آ جائیں گی، میری امت کے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جس کا امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 6629 نمبر پر موجود ہے۔ اور اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا کہ
تارے یہ آسمان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں. جب تارے آسمان سے ٹوٹ جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی اور آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو صحابہ میں وہ بعض چیزیں پیدا ہو جائیں گی جس کا ان سے وعدہ ہے. اور جیسا کہ ہوا بھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بعض لوگ مرتد ہو گئے اور بعض لوگ جو ہے ہٹ گئے، اور جو صحابہ قائم رہے انہوں نے مرتدین سے جنگ کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے جنگ کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور سب نے سارے صحابہ نے مرتدین سے جنگ میں سب اکٹھا ہوئے اور انہیں اس فتنے کی سرکوبی کی سے ختم کیا. اور دلوں میں وہ چیز نہیں رہ گئی جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود رہتے ہوئے جو آپس میں الفت، محبت اور ایک دوسرے سے لگاؤ تھا، وہ چیز آپ کی وفات کے بعد نہیں رہ گئی جن سب کا وعدہ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان کا سبب ہیں. جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو امت میں وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. امت سے کیا وعدہ کیا گیا، کیا آ جائے گا صحابہ کے جانے کے بعد؟ صحابہ کے چلے جانے کے بعد سنتوں کی کمی ہو جائے گی، بدعتوں میں اضافہ ہو جائے گا، بدعتیں بڑھ جائیں گی، فتنے بڑھ جائیں گے، حوادث بڑھ جائیں گے. تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا تھا صحابہ کے جانے کے بعد کس طرح سے بدعتیں ایک کے بعد ایک پیدا ہونے لگی اور ایک کے بعد ایک لوگ سنتوں سے دور ہوتے چلے گئے اور فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور دن بدن ایک کے بعد ایک فتنہ پیدا ہوتا جا رہا ہے. جب تک صحابہ کرام تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بدعتوں پر نکیل لگا رکھی تھی، بدعتوں سے امت کو محفوظ رکھا تھا، بہت سارے فتنوں سے محفوظ رکھا تھا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے صحابہ کے درمیان باہمی اختلافات وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں محفوظ رکھا تھا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اور آپ کے امتیازی شان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ امت کے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے تحفظ کا باعث ہیں. اور اسی طرح سے ہم چلتے ہیں اگلی حدیث بھی پڑھتے ہیں جس میں کہ یہی مفہوم اور بیان کیا گیا اور اس کی دلیل وہاں بھی ملتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. صحیح ابن حبان 2838 نمبر پر یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گرہن لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا کہ جیسا لگ رہا تھا کہ آپ رکوع میں جائیں گے ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر رکوع میں گئے تو آپ نے اس قدر لمبا رکوع کیا جیسے لگ رہا تھا کہ رکوع سے سر اٹھائیں گے نہیں. پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری فرمانے لگے، آپ رونے لگے اور آپ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یہ کہنے لگے رب الم تعدنی اللہ تعذبہم وانا فیہم، یا اللہ کیا تو نے اس بات کا وعدہ مجھ سے نہیں کیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے، میرے جیتے جی یا اللہ تو ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا. یا اللہ کیا تو نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک ہم تجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تب تک تو ہم پر عذاب نہیں نازل کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یہ دو باتیں یاد دلاتے رہے، استغفار کے امان کا ذریعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود امان کا ذریعہ ہے جو آپ کی خصوصیت ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے رہے. راوی کہتے ہیں اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ مکمل کر لی اور سورج سے گرہن ہٹ گیا اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور آپ نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. جب ان پر گرہن لگ جائے تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو
اور پھر آپ نے بتایا کہ ابھی صلاح کی حالت میں کیا ہوا. آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا اور یہاں تک کہ اتنی جنت میرے اس قدر قریب تھی کہ میں چاہتا تو جنت کے پھلوں کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ توڑ سکتا تھا، اور ایسے ہی جہنم کو میرے سامنے بالکل قریب میں پیش کیا گیا، یہاں تک کہ ڈر اور گھبراہٹ سے میں بچنے کی کوشش کرنے لگا، میں گھبرانے لگا، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہیں یہ جہنم کی آگ بڑھ کے تمہارے اوپر چھا نہ جائے. اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کہنے لگا کہ یا اللہ کیا تو نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ میرے جیتے جی میرے اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہوتے ہوئے تو ان پر عذاب نہیں نازل فرمائے گا. یا اللہ کیا تو نے مجھ سے اس بات کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ جب تک تیرے بندے تجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تو ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا، انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا. کیا اے اللہ تو نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ مجھے وہ کالی کلوٹی حمیری عورت بھی نظر آئی جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے چھوڑا نہیں تھا، اسے قید کر رکھا تھا، اسے چھوڑا نہیں تھا کہ جا کے کہیں وہ کھا پینے کا انتظام کر لیتی، اور نہ ہی اسے کھلایا اور نہ ہی اسے پلایا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلی گئی. جب وہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی جہنم کی آگ اسے دبوچ لیتی تھی. اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کہ جہنم میں پائے جا رہے ہیں. اس شخص کا بھی ذکر کیا جو کہ اپنی ٹیڑھی لاٹھی سے جو حاجیوں کے سامان کھینچ کے چرا لیا کرتا تھا، وہ بھی جہنم میں موجود ہے. اور اسی طرح سے اور بھی جو ہے لوگوں کا ذکر کیا. بہرحال کہنا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے امان اور تحفظ کا ذریعہ بنایا تھا. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے 2 چیزیں امان کا ذریعہ بنایا ہے. جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز رہے گی تب تک وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور ان میں سے ایک امان کی چیز اور ایک تحفظ کا وسیلہ تو اٹھ گیا، اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب تک اپنی امت میں موجود تھے امت عذاب سے محفوظ تھی، اور آپ کے جانے کے بعد اب ایک امان بچا ہوا ہے اور وہ استغفار ہے کہ اللہ سے معافی مانگا جائے. اور یہ کہنے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تلاوت کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. تو بہرحال آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے صحابہ اور اپنی امت کے لیے باعث امان اور باعث تحفظ بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شرف کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ پر ایمان اور اطاعت پر ثابت قدم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.